بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ مہندی کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، جیسے حالت حیض میں مہندی لگانے کے بارے میں، اور ناپاکی میں مہندی کے علاوہ کون والی مہندی کے بارے میں بھی کچھ خصوصی سوالات ہیں کہ وہ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، اور اسی طرح پاؤں میں مہندی لگانے کے بارے میں بھی سوالات کافی سارے ہیں، تو میں مجموعی طور سے ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کون والی مہندی کے تعلق سے زیادہ شک شبہ ہے ذہنوں میں کہ کون والی مہندی لگانے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہندی اگر وہ واقعی میں مہندی ہے اور مہندی چھٹنے کے بعد جو ہاتھوں کے اوپر رہتا ہے وہ مہندی کی کوئی پرت نہیں ہے بلکہ وہ رنگ ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اور وضو غسل بھی ہو جائے گا، اور کون والی مہندی لگانا یہ جائز بھی ہے۔ اب رہا یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر وضو غسل نہیں ہوتا، کہ اس میں مہندی کی ایک پرت جم جاتی ہے۔ تو دیکھیں، مہندی کی پرت ہمیشہ مہندی لگاتے وقت جمتی ہے، جب اس کو دھو لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مہندی کا صرف رنگ باقی رہتا ہے اور اس کی پرت وہ اتر جاتی ہے۔ اور کچھ دن بعد اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کچھ چیز چھٹتی ہے تو وہ صرف ایک کھال نما ہوتا ہے، یعنی کھال کا ایک عکس ہوتا ہے، کھال کے جرات ہوتے ہیں، لیکن وہ مہندی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے اندر کیمیکل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس مہندی کو لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، یعنی اسکن کے لیے نقصان دہ ہے، مگر نارمل مہندی وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کون والی مہندی لگانے والی یہ خود دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اگر ان کو خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مہندی لگانے کے بعد یہ جو ہاتھوں کے اوپر پرت جمتی ہے یہ مہندی کی پرت ہے اور یہ واقعی مہندی ہے، یہ لگانے والی خود جانتی ہیں، تو ایسی صورت میں تو وضو اور غسل نہیں ہوگا، یعنی مہندی لگانے کے بعد جو وضو کیا جائے گا وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ کون والی مہندی چھوٹ جاتی ہے، یعنی اس کے جو پرت ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد صرف یہ جو باقی رہتا ہے اسکن پہ یہ رنگ باقی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یعنی قاعدہ یہی ہے کہ اگر پرت باقی رہے گی تو وضو غسل نہیں ہوگا، اور پرت باقی نہیں رہے گی، رنگ رہے گا تو وضو غسل ہو جائے گا، چاہے مہندی کون والی ہو یا پھر کوئی سی بھی ہو، ساری مہندیوں کا یہی حکم ہے کہ اگر اس کا رنگ ہی باقی رہے گا تو اس سے وضو غسل پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب رہا یہ کہ حالت حیض میں مہندی لگانے کے تعلق سے بہت سارے شک شبہات ہوتے ہیں کہ حیض میں مہندی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے۔ تو حیض میں مہندی لگانے کے تعلق سے بھی خلاصہ یہی ہے کہ حالت حیض میں بھی مہندی لگائی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ حیض میں مہندی لگانے سے جو رنگ رہے گا جب تک وہ رنگ اتر نہیں جائے گا عورت پاک نہیں ہوگی، یہ محض خیال باطلہ ہے اور اس کا شریعت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ رنگ کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حیض میں مہندی لگانے کے تو اور بھی فوائد ہیں۔ سب سے اہم تو یہ کہ حیض میں لگائی گئی مہندی کا رنگ زیادہ دن تک چلتا ہے، عام مہندی کے مقابلے، کہ عورت کو پانچوں وقت وضو میں ہاتھ پیر دھونے نہیں پڑتے، تو ایسی صورت میں جب پانی مہندی پہ نہیں لگتا تو مہندی زیادہ دنوں تک چلنے کے اس کے امکان رہتے ہیں۔ لہٰذا حالت حیض میں مہندی لگا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں دونوں میں مہندی لگا سکتے ہیں۔ پیر کے بارے میں مہندی کے بھی کچھ سوالات ہیں کہ پاؤں میں مہندی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، تو حالت حیض میں بھی اور بنا حیض میں بھی پاؤں میں بھی مہندی ہاتھوں کی طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ سامان زینت ہے۔ بلکہ مطلقاً کہا جائے تو عورت کا مہندی لگانا سنت ہے اور عورت کا مہندی نہ لگانا یہ مکروہ ہے۔ خود حضور علیہ السلام عورت کو بے مہندی اور بے زیور یعنی یہ ناپسند فرماتے تھے۔ بے زیور سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت زیور پر قادر ہو، اس کے باوجود بھی جان بوجھ کے زیور نہ پہنے، تو ایسی عورت کو حضور علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عائشہ ایسی عورت کی نماز کو مکروہ جانتی تھی۔ اگر کسی کے پاس زیور کے تعلق سے کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ ایک ڈورا ہاتھ میں ڈال لے۔ تو یہی حکم مہندی کا ہے، یہ سامان زینت ہے عورت کے لیے، اور عورت کو زینت روا ہے تو اس کو مہندی لگانی چاہیے، بلکہ بے مہندی کے ہاتھ رکھنا یعنی ہاتھوں میں مہندی نہ لگانا یہ مردوں سے مشابہت ہے اور یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا چاہیے عورت کو کہ ہمیشہ مہندی میں رہے، چاہے وہ حالت حیض میں رہے یا حیض میں نہ رہے، اس کو ہمیشہ ہاتھوں میں مہندی رکھنی چاہیے۔ بلکہ ایک صحابیہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت کرنے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بیعت کرنے سے منع فرما دی اور فرمایا کہ ہم تمہیں جب تک بیعت نہ کریں گے جب تک تم اپنے ہاتھوں میں تبدیلی نہ لاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت مشکات شریف کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں میں تبدیلی لانے سے مراد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانا ہے
کہ ان صحابیہ کا جو ہاتھ تھے وہ مردوں کی طرح مشابہت رکھتے تھے، یعنی چٹے ہاتھ تھے مردوں کی طرح، اس پہ مہندی نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان پہ مہندی لگانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم چلا کہ عورت کو بے مہندی رہنا یہ مکروہ ہے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تو ان کو بھی چاہیے کہ زیور بھی کچھ نہ کچھ ڈالے رکھیں اور ہاتھوں میں مہندی بھی ہمیشہ لگا کے رکھیں۔ اب رہا یہ کہ مہندی کون والی بھی جائز ہے، حالت حیض میں بھی جائز ہے، پیروں والی بھی جائز ہے، اور فیشن اور ڈیزائن کے معاملے میں تو اختیار ہے کہ جیسی چاہیں لگائیں، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مہندی کم سے کم ایسی ہو کہ وہ ہاتھوں کے رنگ کو زیادہ تر چھپائے۔ کہ مہندی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے رنگ ہاتھ کا جو ہے وہ چھپا رہتا ہے، اس سے ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ تو مہندی اتنی یعنی ٹیمپریری نہ ہو کہ وہ صرف اتنی باریک ہو کہ مطلقاً سارا ہاتھوں کا رنگ اس سے ظاہر ہوتا ہو، بلکہ ایسی ہو کہ زیادہ تر ہاتھوں کا رنگ اس سے چھپ جائے، کلائی تک ہو، کوہنی تک ہو، جہاں تک بھی عرف عام میں مہندی چلتی ہے وہاں تک مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بغیر مہندی کے، یعنی عورت اگر بغیر مہندی کے ہاتھ رکھے گی تو یہ شریعت کو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لہٰذا مہندی ہمیشہ لگانی چاہیے، اور پیروں پہ بھی لگانی چاہیے، ہاتھوں پہ، ناخنوں پہ مہندی کا استعمال عورت کر سکتی ہے۔ اسی طرح کون والی مہندی کے بارے میں بھی ہو گیا، اور حیض والی عورت بھی مہندی لگائے، اس کے اندر کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔